بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اصحاب السبت ہفتے والوں کا ذکر 5 صورتوں میں مذکور ہے۔ سورۃ بقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف اور سورۃ النحل میں ہفتے والوں کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دین حنیف یعنی اللہ کا پسندیدہ دین، اس کی تعلیم کا سلسلہ 2 شاخوں یعنی بنو اسحاق اور بنو اسماعیل کے ذریعے قوموں اور ملکوں تک پھیلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادوں کی اولاد جو بنی اسرائیل کے نام سے معروف ہے، اپنے زمانے کے انبیاء سے وہ لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے اور بعض امور میں تشدد اور سخت احکامات کا بوجھ اپنے ہی کاندھوں پر ڈال لیا تھا۔ مثال کے طور پر جمعے کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے عبادت کا مقرر کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے اپنی روایتی کجروی کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اصرار کیا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت اور برکت کا دن مقرر کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں منع کیا، لیکن ان کے بار بار اصرار پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ ان کی عبادت اور برکت کا دن ہفتے کا دن مقرر کر دیا گیا ہے، لہذا اب وہ لوگ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا لحاظ رکھیں اور اس کی حرمت کو باقی رکھیں۔ اس دن خرید و فروخت، تجارت، لہو و لعب، شکار کرنے کو حرام رکھیں اور اس دن صرف عبادت الہی میں مشغول رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی۔ اہل تاریخ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام ایلا یا ایلات تھا، جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے اور جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ واقع ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے، اس لیے مچھلی کا شکار کرنا ان کا ایک فطری مشغلہ تھا اور یہ ان کو بہت محبوب اور پسندیدہ تھا۔ اس کی خرید و فروخت اور کاروبار کرتے تھے۔ ہفتے کے 6 دن میں تو مچھلی کا شکار کرتے اور اس کی تجارت میں مصروف رہتے۔ ہفتے کے دن عبادت الہی میں مشغول رہتے تو قدرتی طور پر مچھلیاں 6 دن اپنی جان بچانے کی خاطر پانی کی تہہ میں پوشیدہ رہتی۔ ہفتے کے دن پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے لیے جو طریقے اختیار فرماتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص یا جماعت کے اندر فرما برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھ جاتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے وہ رجحانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر پوری طرح ظاہر ہو جائیں، اور جن جرموں سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہتے ہیں پوری طرح واضح ہو جائیں۔ اسی طرح اس بستی والوں کو آزمایا گیا اور کیفیت یہ ہونے لگی کہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا حصول مشکل ہو گیا تھا، مگر ہفتے کے روز کثرت سے پانی پر مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں۔ کچھ دن تو یہود اس حالت کو صبر آزما طریقے سے دیکھتے رہے، مگر بعض لوگوں نے خفیہ طریقوں سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ ہفتے کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے کہ جمعے کی شام کو دریا کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریا سے ان گڑھوں تک ایک نہر نکال لیتے، اور جب ہفتے کے دن پانی کی سطح پر مچھلیاں تیرنے لگتیں تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے اور ان کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی جائیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو اتوار کی صبح کو ان گڑھوں سے مچھلیوں کو نکال لیتے تھے۔ پھر اسی طرح وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے تھے کہ ہفتے کے دن ہم نے شکار نہیں کیا، اور بعض لوگ یہ بھی کرتے کہ جمعے کے دن دریا میں جال لگا آتے تاکہ ہفتے کے دن ان میں مچھلیاں پھنس جائیں اور اتوار کی صبح کو ان جالوں میں پھنسی ہوئی مچھلیاں نکال لاتے۔ یہ ترکیبیں کر کے وہ بے حد مسرور اور خوش ہوتے۔ جب ان کے علماء اور اہل حق اس حرکت سے روکتے تو جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو صرف ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کا ہے، لہذا ہم اس اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہم شکار تو نہیں کر رہے بلکہ اتوار کے روز ہم شکار کرتے ہیں۔
اگرچہ ان کا دل خود ان کو ملامت کرتا تھا، مگر یہ ایک ضد اور عناد تھی کہ یہ ہمارا ہیلا اللہ تعالیٰ کے ہاں چل جائے گا، گویا خود فریبی میں مبتلا تھے۔ تو یہاں پر دو جماعتیں ہو چکی تھیں، ایک وہ جو غلط راستے پر چل پڑی اور ایک وہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی رہی، اور ان کے مقابلے میں آ کر ان کو بدعملی سے باز رکھنے کی کوشش میں وہ پڑے رہے اور ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ جو لوگ حق سے پیچھے ہٹ گئے تھے انہوں نے کچھ بھی لحاظ نہیں کیا اور اپنی حرکتوں پر قائم رہے۔ جو حق پر لوگ تھے انہوں نے توبہ کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے۔ آخرکار بارہا تبلیغ کرنے کے بعد انہیں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اس جماعت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، یہ کسی سخت آفت میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو جو سعادت مند جماعت تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو برابر برابر نصیحت کرتے رہیں گے تاکہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے آگے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخری وقت تک ان کو سمجھایا اور تبلیغ کا جو امر ہے وہ فریضہ ہم نے ادا کیا، لیکن قوم نے کسی طرح نہیں مانا۔ بہرحال یہ جماعت مایوس نہیں ہوئی، بارہا تبلیغ کرتے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو جماعت حق پرست تھی اور جو ان کو ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اب متمرد اور سرکش بن چکے ہیں اور اپنی سرکشی سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو ان سے مکمل طور پر تعلقات کو ختم کر دیا۔ کھانا پینا، خرید و فروخت، ہر قسم کا اشتراک عمل ختم کر دیا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے بستی کے دو حصے کر لیے، ایک میں یہ نافرمان لوگ اور دوسرے میں دوسرے حق پرست لوگ رہتے تھے۔ ایک دن ان کو محسوس ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہتے تھے بالکل خاموشی اور سناٹا پڑا ہوا ہے۔ جا کر دیکھا تو سب کے سب بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ ہو گئے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں مزید یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ اس قوم کے نوجوان بندر بنا دیے گئے اور بوڑھے خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ جب یہ نیک لوگ ان کے قریب پہنچے تو مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ داروں اور تعلق والوں کو پہچان گئے اور ان کے پیروں میں پڑ کر زار و قطار سے روتے رہے اور اپنی اس حالت زار کا اشاروں سے اظہار کرتے تھے۔ جو نیک لوگ تھے انہوں نے حسرت اور غم کے ساتھ ان سے کہا، کیا ہم تمہیں اس بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟ انہوں نے جب یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی رسوائی اور ذلت کا اعتراف کیا۔